بڑا یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے آج عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور خیریت کی بات یہ ہے کہ وہ اس میں بچ گئے، اور ان کے ہڈی پہ بھی ڈاکٹر فیصل نے بتایا کہ کوئی چوٹ نہیں آئی، ان کی پنڈلی پہ گولی لگی تھی لیکن وہ ان کی ہڈی بچ گئی ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ فریکچر سے بھی محفوظ رہے۔ گولی صرف ان کے آئی تھنک یا تو گوشت میں اٹک گئی یا چھو کے نکل گئی، لیکن ان کا اس وقت معائنہ ہو رہا ہے یا آپریشن ہو رہا ہے۔ اس بارے میں ڈاکٹر فیصل نے جتنا آپ کو ہمیں بتایا، آپ کو ہم نے بتا دیا۔ یہ جو آج کا واقعہ ہوا ہے اس کے اندر ایک شخص ہلاک بھی ہوا ہے اور متعدد لوگ زخمی ہوئے ہیں، جس کے اندر فیصل جاوید صاحب بھی شامل ہیں اور چٹھا صاحب کے بیٹے بھی شامل ہیں، وہ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اور یہ معاملہ جو ہے عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملے کا، اب یہ ایک پنڈورا باکس کھل چکا ہے۔ اگرچہ میں نے آپ کو سنوایا، پنجاب پولیس کے نے جس کو بندے کو پکڑا ہے اس نے یہ بیان دیا ہے کہ اس نے اپنے طور پہ کیا، گمراہی پہ عمران خان صاحب بقول اس کے تھے، مطلب ایک بڑا اسٹوپڈ سا بندہ ہے جس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس کو پسٹل کا پتہ بھی ہے کہ نہیں پتہ، اس کے بعد پسٹل آ کس طرح سکتی ہے، اتنی مہنگی پسٹل کی گولی یہ کہاں سے خرید سکتا ہے، کہاں چلا سکتا ہے۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ اس کی اتنی ٹریننگ بھی ہے کہ یہ پسٹل چلا سکے۔ لیکن اب بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ ایک بندے نہیں تھے، شاید ایک سے زائد لوگ تھے۔ اس سلسلے میں پی ٹی آئی جو ہے وہ تو کھلے عام باتیں جو کر رہی ہو آپ کو میں سنوا دیتا ہوں۔ انہوں نے چیلنج کر دیا ہے اس وقت اس مجرم، اس ملزم کی سٹیٹمنٹ کو۔ لیکن پہلے میں لیاقت انصاری صاحب کے پاس جاؤں گا جو ہمارے بڑے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، اور یہ وہاں موجود تھے۔ لیاقت صاحب جس وقت گولیاں چلی آپ وہاں موجود تھے، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ بینگ اے عینی شاہد، کیا یہ ایک گولی تھی، کیا یہ فائر برس تھا، کیا یہ تین اطراف سے گولی چلائی گئی تھی، کیا یہ نیچے سے چلائی گئی تھی، اوپر سے بھی چلائی گئی تھی، ہوا کیا دیکھا آپ نے؟ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جب کچہری چوک کے قریب جو پل ہے اس سے کوئی تقریباً آدھا کلومیٹر فاصلے پر اللہ چوک کے پاس عمران خان کا کارواں پہنچا تو یکدم جو کنٹینر کی لیفٹ سائڈ ہے وہاں سے ایک شخص نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ یہ فائرنگ اسی طرح تھی، ہم پہلے سمجھے کہ کسی نے خوشی میں جو ہے وہ عمران خان کے استقبال کے لیے ہوائی فائرنگ کی، اور مسلسل تڑتڑاہٹ کے ساتھ گولیاں اتنی تیزی سے نکلی جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خودکار اسلحہ تھا، جس میں چند ہی سیکنڈوں میں جو ہے وہ گولیوں کی برسات نظر آئی۔ جب اس کے پاس ہی شخص کھڑا گرا ہے زخمی ہو کر تو تب ہمیں اندازہ ہوا، فوری ہم نے کنٹینر کی طرف ہمارا دھیان گیا تو وہاں پر عمران خان، فیصل جاوید اور سب کو سر یہ ایک منٹ کنٹینر پہ آپ ابھی آئے، ذرا مجھے ایک بات بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کنٹینر کی لیفٹ سائڈ سے ملزم نے فائرنگ شروع کر دی، آپ یہ نوید کی بات کر رہے ہیں؟ اس کے ہاتھ میں تو ایک پسٹل تھی، برسٹ مارا گیا وہاں پہ، یا اس نے صرف ایک فائر کیا؟ اور کیا ایک بندہ تھا یا آپ کے نزدیک ایک سے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے فائر کیا؟ دیکھیں کامران صاحب، اگر ایک شخص نے پسٹل سے گولی چلائی ہے تو پھر ایک شخص نہیں تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان گولیوں کی تڑتڑاہٹ کو سنیں اور مسلسل جیسے برس سے فائر نکلتے ہیں دھڑا دھڑ کر کے، تڑتڑاہٹ کر کے، اس طرح یہ فائرنگ ہوئی ہے، جس کا واضح طور پر مطلب ہے کہ اگر پسٹل سے فائرنگ کی جاتی تو اس قدر تواتر کے ساتھ ایک ہی سیکنڈ میں یا چند سیکنڈ میں جو ہے وہ اتنی گولیاں باہر نہ نکلتی۔ جو لڑکا پکڑا گیا اس کے ہاتھ میں یقینی طور پر ایک پسٹل دیکھا گیا ہے، لیکن چونکہ اس وقت 10 سے 12 ہزار کا مجمع تو ہے، وہ کوٹ خضری سے لے کر مولانا جوہر علی خان چوک اور پھر یہاں اللہ چوک تک عمران خان کے ساتھ پیدل بھاگ رہا تھا، کیونکہ عمران خان نے راستے میں کسی مقام پر خطاب نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ کچہری چوک میں خطاب کروں گا، اس کی وجہ سے جو تمام رش تھا وہ تقریر سن کے کنٹینر پہ جب یہ فائرنگ ہوئی تو اس وقت عمران خان صاحب پھر فوراً نیچے جھکے، کیا کنٹینر کا کیا سامان تھوڑا بتائیے گا؟ کنٹینر پر یہ سما تھا کہ جب عمران خان کنٹینر پر سفر کر رہے تھے تو ان کے بالکل جو لیفٹ سائڈ پہ تھے احمد ناصر چٹھا، جو کہ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما، ان کا یہ حلقہ تھا اور پی ٹی آئی کی یہ روٹین رہی ہے پورے لانگ مارچ میں کہ جس کے حلقے سے گزرتے ہیں اس کے مقامی رہنما کو عمران خان اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں۔ دوسری طرف رائٹ اس سائڈ پر جو تھا وہ فیصل جاوید تھے، جبکہ تھوڑا سا پیچھے جو ہے وہ یوسف عوان تھے۔ اسی طرح باقی لیڈرشپ بھی وہاں پر موجود تھی۔ تو جو زخمی ہوئے ہیں ان میں مجموعی طور پر 9 افراد اس فائرنگ کی زد میں آئے ہیں، جن میں ایک شخص جو ہے وہ معظم جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا، 35 سالہ نوجوان تھا۔ یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ جو برسٹ جو مارا گیا، آپ وہاں موجود تھے، آپ ایویلویٹ نہیں کر سکتے برسٹ کہاں سے آیا؟ نیچے سے آیا، اوپر سے آیا، سامنے کی بلڈنگ سے آیا، کہاں سے آیا؟ دیکھیں اس میں ایک شبہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے جو فائرنگ ہوئی ہے تواتر کے ساتھ برس کی، وہ نیچے سے ہوئی ہے،
वो बंदा हमने उसकी जो गोलियों की तड़तड़ाहट ऐसे ऊपर जाती देखी है जैसे हवाई फायरिंग की जाती है उस तरह। इसका मतलब है कि अगर कंटेनर की तरफ रुख होता तो यकीनी तौर पर ये जो तड़तड़ाहट और गोलियों के शोले निकल रहे थे ये सीधे स्ट्रेट निकल रहे थे, जिससे ये शुबा तकवीत पकड़ता है कि शायद कोई और भी बंदा मौजूद था जो किसी और साइड से जो है वो। लेकिन लियाकत साहब आप ये कह रहे हैं कि ये नवीद के अलावा कोई और बंदा मौजूद था जिसने फायर किया और बस्ट मारा और ऑटोमेटिक वेपन से मारा होगा, लेकिन वो बंदा पकड़ा नहीं गया, फिर ना पीटीआई के लोगों ने पकड़ा ना पुलिस ने। तकरीबन जब वहां पर फायरिंग हुई है तो उसके बाद ऐसी अफरा तफरी मची है कि दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों लोग वहां से जाए हादसा से भागे हैं। इस दौरान मुमकिन है कि वो मुलज़म भी भागा हो, मुबैना तौर पर मैं कोई बात बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी साहब, हमें रिपोर्ट कर रहे थे। आपका भी ये कहना है कि एक से ज़ायद लोगों ने फायर किया। इफ्तिखार साहब बहुत वार्म वेलकम, अली नवाज ईमान साहब बहुत वार्म वेलकम। अली साहब, सबसे पहले तो एक तो ये है कि बड़ी काबिल मज़म्मत है आज जो अटैक हुआ, और हमारे लिए जो तशक्कुर की बात है वो ये है कि इमरान खान साहब जो है इसमें बच गए। मारने वाले से बचाने वाला जो है वो बड़ा होता है। इन तमाम बातों के बाद थोड़ा मुझे बताइएगा कि अभी जो बयानात आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, मैं ज़रा पढ़ के भी सुना दूँ लोगों को। शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि मरीम सफदर ने 2 दिन पहले कहा था इमरान खान का वक्त ख़त्म हो गया और आज इमरान खान पे कातिलाना हमला हो गया। फवाद चौधरी साहब ने कहा इट वॉज अ प्लान्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन इमरान खान, द असैसिन प्लान टू किल इमरान खान लीडरशिप, इट वॉज नॉट 9 mm, इट वॉज बर्स्ट फ्रॉम ऑटोमेटिक वेपन, नो टू ओपिनियंस अबाउट इट वॉज अ नैरो एस्केप। सेनेटर इजाज चौधरी ने यहाँ तक कहा कि उन्होंने कल रात अहमद चट्ठा को फ़ोन पे बताया था कि वज़ीराबाद में खान पर कातिलाना हमला होगा, सो हो गया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनको पता, तो इनको तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होना चाहिए। हमाद अदर साहब कह रहे हैं कि असैसिन्स आर हायर्ड, इट इज़ नॉट एज सिंपल एज अ कन्फेशन, स्टॉप ट्रीटिंग द पब्लिक एज फूल्स। तो आप लोगों ने इस को भी मानने से इनकार कर दिया है जो बयान आया मुल्जिम का। योर टेक सर, आपको क्या लगता है क्या हुआ है? कामरान भाई, बहुत आपको पता है ये पाकिस्तान के अंदर ये रिपीट हुआ है। आपको याद होगा बीबी का जो लियाकत बाग के अंदर सेम स्टाइल ये असैसिनेशन अटैम्प्ट थी। बीबी के ऊपर भी इसी तरह फायर हुआ था। अब याद है बीबी जब गुजर रही थी और गोली उनके सर के ऊपर लगी थी और जिस तरह वो फॉल हुआ था गाड़ी के अंदर, उसके बाद ब्लास्ट हुआ था। तो ये सेम असैसिनेशन अटैम्प्ट थी। और आप देखें अभी असद उमर ने अपना बयान जारी कर दिया है खान साहब के बिहाफ के ऊपर। उन्होंने 3 लोगों को इसके अंदर नॉमिनेट कर दिया है, राना सनाउल्लाह साहब को, शहबाज शरीफ साहब को। उन्होंने कहा मेरे पास पहले से इतलात थी और मुझे पहले से धमकियां मिल रही थी और मुझे पहले से ही पता था कि ये असैसिनेशन अटैम्प्ट मुझ पे की जाएगी। ये उन्होंने अभी असद उमर साहब ने अभी अपना वीडियो बयान जारी किया है, आप तक भी पहुंच गया होगा। कामरान शाही साहब देखें, जब हकीकी आज़ादी के लिए आप निकलते हैं, किसी को अब शक नहीं रह जाना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त किन टर्मोइल का सामना कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो रजीम चेंज की साजिश हुई थी, दुनिया के अंदर जब भी रजीम चेंज की साजिश होती हैं, 70s का इरा आपके सामने, जब मुस्लिम ममालिक के अंदर रजीम चेंज हुई थी, तो आपके सामने है कि किस तरह जो उसका एंड होता है वो आपको पता है, यही असैसिनेशन अटेम्प्ट्स होती हैं। कभी असैसिनेशन हो जाती है और कभी उसकी अटेम्प्ट होती है और आखिर में उसको एलिमिनेट एक मिनट कामरान भाई, एक मिनट सर, मैं कह रहा हूँ एलिमिनेट किया जाता है और ये आखिरी हरबा था उनका और उन्होंने एलिमिनेशन अटेम्प्ट की है। अल्लाह ने खान साहब मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। और अभी एक फॉरेन जर्नलिस्ट की भी अभी ट्वीट पढ़ रहा था मैं, और उसके अंदर उसने लिखा कि उसकी गाड़ी के पीछे जो कंटेनर था उसके पीछे उसकी गाड़ी थी और इस 100 पर्सन जो उसके दूसरे फ्लोर के ऊपर खड़ा था और वो ऑटोमेटिक वेपन से फायर कर रहा था। तो ये तो पूरा प्री प्लान करके इमरान खान को एलिमिनेट करने की साजिश थी, वो इनसे संभाला नहीं जा रहा था। पाकिस्तान, उसका बयानिया पूरे पाकिस्तान के अंदर फैल चुका हुआ था। आप इलेक्शंस के रिजल्ट देख रहे थे, जिस तरह जीटी रोड के ऊपर लोग उनके लिए निकल रहे थे और वो ये उन्होंने अपनी आखिरी हरबा आजमाया है, पर मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोगों की दुआ से, पाकिस्तान की माओं की दुआओं से, पाकिस्तान के बुज़ुर्गों की दुआओं से अल्लाह ने खान साहब को महफूज रखा है। पर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जो उन्होंने करना था कर लिया। अब इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ सामने आएगी और हम इसको कह रहे हैं कि इन तीनों बंदों को ओहदे से हटाया जाए और इसकी तहकीकात की जाए। अगर ये तीनों बंदे अपने ओहदों पे रहते हैं तो पाकिस्तान के अंदर एक मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दी जाएगी, प्रोटेस्ट की कॉल दी जाएगी। तो इस तरह मुल्क चल नहीं सकता। अगर आप जमहूरियत कहते हैं सो कॉल्ड, उसके अंदर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आपको लोगों को पकड़ा जाता है, मारा जाता है, नंगा किया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं,
آپ کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوتی ہیں, آپ کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے, 15 لوگوں کو گولیاں لگتی ہیں, ایک بندہ ہلاک ہو جاتا ہے, شہید ہو جاتا ہے. پاکستان کے صحافی کینیا کے اندر شہید ہو جاتے ہیں, پاکستان کے صحافی آفیر ہو جاتے ہیں, پاکستان کے جو سچ بات کر رہا ہوتا ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. یہ چیز اب اس طرح چل نہیں سکتی پاکستان. علی بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. افتخار صاحب, شہباز شریف, رانا ثناء اللہ اور ایک افسر کو انہوں نے ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے. شہباز شریف کی بات کر لیتے پہلے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب, اگر ڈاکٹر طارق فضل صاحب آ گئے تو مجھے بتا دیجیے گا, شہباز شریف اگر میں ان سے پوچھ لوں. ہاں بالکل کیوں نہیں جی. طارق بھائی, علی نواز ایوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ابھی اسد عمر صاحب کا ویڈیو بیان جاری ہو چکا ہے. عمران خان نے یہ کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف کو ہٹایا جائے. تو میں شہباز شریف کا سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں, کیونکہ شہباز شریف ہی نہیں رہیں گے تو رانا ثناء اللہ کہاں سے رہیں گے. اس مطالبے کو پہ آپ کیا رسپانس دیں گے, کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ آپ کی حکومت نے جو ہے یہ سارا کام کر کے دکھایا ہے آج جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کامران بھائی, تو میں آپ نے دعوت دی. جناب, سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے, اپنی جماعت کی طرف سے, اپنی پوری قیادت کی طرف سے جو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ عمران خان صاحب کے کنٹینر پہ فائرنگ کا ہوا, اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. ہماری تمام جو قیادت لیڈرشپ ہے اس میں سب نے اس کو انتہائی پرزور الفاظ میں کنڈیم کی ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کی جان جو ہے وہ محفوظ رہی ہے. یہ تو سب سے پہلی بات ہے. جی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ پنجاب میں ہوا ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ کی سیکورٹی تھی اور اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا انہیں. میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں, اس پہ ہم شکر ادا کرتے ہیں. یہ اس واقعے کی ہم نے مکمل طور پہ جو ہمارے پاس میں ہے فیڈرل گورنمنٹ اپنی طرف سے تحقیقات کا, اور آئی جی صاحب جو ہمارے وہاں پہ چیف سیکرٹری صاحب ہیں, اس کے علاوہ انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, سب سے کہہ کے مکمل اس کی تحقیقات کا بھی ہم نے آرڈر کیا ہے کہ دیکھیں کہ اس میں اصل حقائق کیا ہے. وہ تو جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں. لیکن سر عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ شہباز شریف کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے. جی میں اس پہ آ رہا ہوں. وہ جو بات آپ مجھ سے پوچھی ہے جی, دیکھیں جتنا اس طرح کے واقعات کو میں سمجھتا ہوں کہ حقائق پہ رکھا جائے اتنا بہتر ہوگا ملک کے لیے, ملک کی سیاست کے لیے, آئندہ ہمارے مستقبل کے لیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورے معاشرے کو آپ یہ کہیں کہ اس میں اس طرح کی ڈیوائڈ کو روکنے کے لیے, کیونکہ اگر اس طرح کے واقعات, مثال کے طور پر شہباز شریف صاحب کی جو شہادت ہوئی ہے اس کی وہ جو پروب ہو رہی ہے, اس کی وہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اس میں بھی اگر آپ کسی ایک جماعت کو یا کسی ایک فرد کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو اس کے جو نتائج ہیں اپنے ہمارے معاشرے کے اوپر وہ بہت خطرناک ہے. بالکل اسی طرح عمران خان صاحب پہ جو فائرنگ ہوئی ہے اس کے اگر آپ اس میں میں یہ کہوں گا کہ اگر سیاسی طور پر ہم اس کو انوالو کرنے کی کوشش کریں گے صرف اپنے سیاسی مخالفین کو, اب کیا اس کے پیچھے حقائق تھے, تو بندہ پکڑا گیا, اس کا ویڈیو بیان بھی, وہ جو بندہ پکڑا گیا اس کو تو رد کر دیا ہے تحریک انصاف نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ اس جوگا نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا کام کر سکتا ہے, اور ایک زیادہ لوگ وہاں موجود تھے. دیکھیں میں اس بندے سے ملا ہوں, نہ میں نے اس پہ بھی تحقیقات کی ہے. ٹھیک, اچھا میرے ساتھ رہے گا طارق بھائی, ایک منٹ میرے ساتھ رہے گا. گورنمنٹ کی کسٹڈی میں تھا سر, پنجاب گورنمنٹ سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے بیان کیوں جاری کیا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ایک سیکنڈ علی بھائی, آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف ریزائن کرے؟ جو واقعہ پنجاب میں اور آپ لوگوں کی سیکورٹی کا بریچ تھا, میرے سامنے پنجاب پولیس جو ہے اس کا ایک تھریٹ الرٹ بھی آیا ہے عمران صاحب کو 1 نومبر کا, اور اس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جو ہے نا اس پہ اقدامات VIP کرنے چاہیے. تو آپ کو لگتا نہیں کہ پنجاب کی بھی سیکورٹی بریچ ہوئی ہے سارے معاملے میں؟ شہباز شریف سے جو مطالبہ آپ کر رہے ہیں ریزگنیشن کا عہدہ چھوڑنے کا عمران صاحب, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے سر, تھوڑا یہ بتائیے گا. کامران بھائی دیکھیں کیا ہم ادھر ادھر لاجکس ڈھونڈ رہے ہیں. آپ کے سامنے رانا ثناء اللہ کا بیان کہ اس فتنے کا سر کچل دینا چاہیے. آپ کے سامنے جاوید لطیف کے جو بیان ہے مذہب سے ریلیٹڈ, آپ کے سے ریلیٹڈ جو مریم نواز نے ٹویٹ کیا تھا, آپ کے ریلیٹڈ کے بات ختم ہو گئی 2 دن پہلے کی, آپ جا کے دیکھ لیں. اور یہ جو باتیں ہیں مطلب سطحی باتیں ہو رہی ہیں طارق فضل چودھری صاحب کر رہے ہیں, میرا خیال ہے اگر یہ کوئی پولیٹیکل جماعت ہے اور یہ سمجھتے ہیں, یہ تو آج تو آپ مذاق اڑاتے رہے ارشد شریف کا. ارشد شریف کو جی تھریٹ تھی نہیں پاکستان کے اندر, ارشد شریف کے ساتھ تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا. ارشد شریف کو تو تھریٹ لیٹر جو KPK کے اندر ایشو ہوا تھا وہی ٹھیک نہیں تھا. اور کیا ہوا اس کے ساتھ
کس طرح اس کا بروٹل مرڈر ہوا ہے, کس طرح اس کو شہید کیا گیا. آپ پاکستان کے اندر اور کس طرح کا نظام چاہتے ہیں؟ پاکستان کے اندر کوئی کمیشن آج تک جو بنا ہے, مجھے اس کی ایک کی رپورٹ بتا, حمود الرحمٰن کمیشن کی رپورٹ ہی مجھے بتا دیں کیا رپورٹ ہے. آپ تو کہتے تھے آپ کارگل کے اوپر بنائیں گے کمیشن, کہاں گئی آپ کی وہ ساری ڈیمانڈز؟ کہاں گئے حمید میر کو 5 گولیاں لگیں اس کے کمیشن کی, اب سار عالم کو گولیاں لگیں؟ تو کیا ہے مطلب کیا سطحی باتیں ہو رہی ہیں جگہ کھڑے ہوں ٹھیک ہے, حکومت کا ورژن سطحی ہے, چاہتا ہے تو ان چیزوں سے نہیں بڑھتا. آپ کا پوائنٹ آ گیا, میرے ساتھ رہے گا طارق بھائی, لیکن افتخار صاحب کو لینا ڈسکشن میں. سطحی گرا ہوا سطحی گرا ہوا ہے. مطلب ایک دنیا کے لیڈر, پاکستان کے لیڈر کو جس طرح اس کی اسے اٹیمپٹ ہوئی ہے, فیصل جاوید کے گولی اس کے منہ یہ چیکس کے اندر سے ہو کے نکل گئی ہے, خان صاحب کو 2 گولیاں لگی ہیں, گارڈ ان کا شہید ہو چکا ہوا ہے, 15 لوگ زخمی ہیں. یہ ایک بندے کا کام لگتا ہے آپ کو؟ پورا پلانڈ ہے. آپ کے سامنے بی بی کے ساتھ کیا ہوا تھا. علی بھائی ذرا دوسرا موقف ہی لے لوں میں, بالکل آپ کے سینٹیمنٹ میں بالکل سمجھ رہا ہوں, اور آپ کو کھل کے آپ اس کا اظہار کریں, بالکل ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, اور میں آپ کے اس سینٹیمنٹ میں یہاں تک بالکل آپ کے ساتھ ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے اور بڑی اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. افتخار صاحب, عمران خان صاحب کا یہ واقعہ آج ہوا, اور انہوں نے آج یہ بیان جاری کروایا قوم کے لیے اسد عمر صاحب کے ذریعے کہ شہباز شریف, اور سب سے زیادہ شہباز شریف پہ آئے تھے کہ وہ ذمہ دار ہے سارے واقعے کا, اور اس کو جو ہے وہ عہدے سے فارغ کریں. یہ نہیں ہوگا, ہے ہو نہیں سکتا. کیا مطلب ہو نہیں سکتا؟ وٹ پروف دے ہیو کہ شہباز شریف ملوث ہے اس میں؟ what وہ آپ کو proof پروف دے تو رہے علی نواز صاحب کے, وہ کہہ رہے ہیں نواز فتنہ تو کا نہیں سر نا, کچل علی دو. نواز تو نہیں نا. ایک آدمی جو پکڑا گیا ہے جس کو کنجا تھانے لے گئے ہیں, اس نے جو کہا ہے اس دنیا نے سنا ہے. اب اس کو ہم مان لیں گولی چلانے والا, یا کسی ایسے آدمی کو مان لیں جو ہمارے سامنے ابھی تک نہیں آیا. وہ ایک سے زیادہ ہے, لیکن وہ آیا نہیں دوسرا سامنے, یہ بات ایک صحیح ہے. سیکنڈ نہیں, آپ نے سنا کسی کا؟ دوسرا ابھی آیا نہیں نہیں آیا, آپ نے سنا کسی کا؟ لیکن برسٹ آف فائر ہوا ہے سر وہاں. نہیں برسٹ کا, یہ اب میں مطالبہ کرنے لگا, میری بھی ہماری تو بات سن جی لیں, بتائیں. صرف نہیں کہ آپ اپنی مرضی کرا کریں. نہیں سر آپ بتائیں. اس علاقے میں تمام موبائل ٹاور جتنے بھی ہیں, آل موبائل ٹاورز, جی جی, اس 4 گھنٹے کی جتنی بھی ٹیلی فون کالز وہاں سے ہوئی ہیں اور وصول کی گئی ہیں, میں پاکستان کے تمام تفتیشی اداروں, خواہ وہ صوبائی ہیں خواہ وہ وفاقی ہیں, ان سے مطالبہ کرتا ہوں کالز کی ریکارڈنگ منگوائے, کہ ان کے تمام کی ریکارڈنگ منگوائیں, نہیں ریکارڈنگ لیں کال ریکارڈز جو ہیں جی, اور ان تمام لوگوں کو شامل تفتیش کریں, بشمول اس آدمی کو بھی جس کو 2 روز پہلے پتا تھا. کس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ اپنا قاتلانہ حملہ ہونا ہے. سینیٹر اعجاز چودھری کی بات کر رہے ہیں انہی کا آپ نے مجھے بتایا. میں نے کل رات احمد چٹھا کو فون پہ بتایا تھا کہ وزیر آباد میں خان پر قاتلانہ حملہ ہوگا, سو ہو گیا. ہاں, تو اس کو بھی شامل تفتیش کرنا, کوئی نہ کوئی انفارمیشن تو ان کے پاس بھی. ہی از اے ویری امپورٹنٹ مین, بہت سینئر آدمی ہے اور ذمہ دار آدمی ہے, سینیٹر آف پاکستان ہے. پھر یہ ہے کہ اس علاقے میں تمام CCTV فوٹیج جو ہے تمام پرائیویٹ ہے, لوگوں کے گھروں میں لگی ہے, دکانوں پہ لگی ہے, فل فور اس CCTV فوٹیج کو قبضے میں لیا جائے. ٹھیک. پھر اگلا سوال ہے کہ کس کی ذمہ داری تھی ٹو پروٹیکٹ عمران خان پرائیویٹلی. اب 2 قسم کی سیکورٹی ہے, ایک تو پنجاب پولیس, ایک تو پنجاب پولیس کی جس نے آپ کے سامنے ہے, اور کتنے ہزار لوگ لگائے گئے تھے. چھوڑیں, آخر کار عمران خان کی اپنی پرائیویٹ تو ہوگی نا, ہے بالکل ہونی چاہیے, اگر نہیں تھی تو ہونی چاہیے, بیکاز یہ آپ ایک جلوس لے کے جا رہے ہیں. ان چیزوں کو ریکارڈ میں لیا جائے. پھر یہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا کا شکر ہے, گاڈ ہیز بین سو کائنڈ, کہ کوئی ایسی کیجولیٹی نہیں ہوئی. میری ابھی بات ہوئی ہے احمد چٹھا سے, ہمارے بیٹوں کی طرح ہیں وہ, اس کو گولیاں لگی ہیں. اس نے بڑے مزے کی بات مجھ سے کی, اس نے کہا کہ میں نے اپنے علاقے کے تمام کارکنوں کو ہدایت کی ہے کہ بالکل اشتعال میں نہیں آنا, مشتعل نہیں ہونا, پرامن رہنا ہے, اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے کسی بھی دوسرے فریق کو فائدہ پہنچے. ایک طرف تو ان کا یہ موقف ہے وچ از اپریشیٹیبل, ایک طرف یہ موقف ہے کنٹینر پہ کھڑے ہونے کے بعد کہ یہاں خون گرا ہے, اب ہر جگہ خون گرایا جائے گا, تو یہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا. تو سوال ہے یہ, دیکھیں اس میں کسی کو کچھ نہیں ملنا, اور یہ واقعہ ناقابل قبول ہے. کوئی مہذب سوسائٹی یہ برداشت کر سکتی نہیں کہ کسی کے بھی جلسے پہ فائر کیا جائے. بہت چھوٹی سی بات ہے, جماعت اسلامی کا اجتماع تھا مسجد دروازے لاہور میں, کب 20 سال پرانی بات ہے, گولی چلی تھی, ان کا ایک ورکر شہید ہوا تھا, وہ بھی تباہی کی وجہ بنا اس کی. ان کو تو پتہ نہیں, اگر ان کے پاس 15 آدمیوں کے نام اگر مجھے دے دیں
अभी इसी प्रोग्राम के अली दौरान साहब। अली साहब, तो बड़ी खुशी की बात कौन से होगी। 15 आदमी? जो उन्होंने कहा कि ज़ख्मी हुए हैं। अलबत्ता भरोकी का एक जो आदमी है जो नीले कपड़ों में आपको नज़र आता है, जी। जब उसे छीना गया पिस्टल तो नीचे गालिबन उसका मुंह नीचे हुआ, तो वो बेचारा जिसके पास बच्चे भी कुछ आगे अच्छा, इफ्तिखार साहब एक बात और जवाब दे दें, जो अली नवाज अवान साहब ने कहा है कि ये रजीम चेंज मेरा 70 से चल रहा है। ये सवाल करें रजीम चेंज करने वालों से जिनके साथ थे ये, अब वो इनके मुखालिफ हैं। मैं उसके लिए नहीं, जवाब दे भुट्टो रही साहब के साथ भी आप तो भुट्टो साहब को बड़े क्लोजली जी, हाँ, जानते हैं जी, ना। भुट्टो साहब- उन्होंने रेफरेंस दिया ना कि रजीम चेंज 70s में भी हुआ, भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, और भुट्टो साहब तो के साथ- इमरान खान के साथ भी वही हो रहा है। ओ नहीं भाई, अमेरिका वगैरह प्लीज फॉर ये गॉड्स सेक आई विल रिक्वेस्ट यू, क्या, डू नॉट कंपेयर देम। क्यों? दिस इज माय रिक्वेस्ट यार। देखो उसकी कोई लॉजिक तो होगी सर। लॉजिक आप करना नहीं चाह रहे बात इसमें। रिक्वेस्ट इज लॉजिक। अच्छा। रिक्वेस्ट इज ए लॉजिक। क्या रिक्वेस्ट लॉजिक नहीं होती? आप कह रहे हैं भुट्टो साहब का कंपैरिजन ना नो किया जाए। कंपेयर। वो और हालात हैं, मुजीबर रहमान है, बाशानी है, वली खान है, मुफ्ती महमूद है, अचकजईज हैं, नूरानी साहब है, दे ऑल मौलवी मुश्ताक है। हाँ, डिफरेंट गेम प्लान है। प्लीज़ उसको ना करें। हमें ये ठीक, देखना ठीक, पड़ेगा ठीक, कि ये साजिश किसने की है। ठीक। क्योंकि ये साजिश इमरान खान के खिलाफ नहीं है, ये साजिश पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को तबाह करने के लिए है। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। ये कोई इमरान खान नहीं है। इट इज़ अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन पाकिस्तान। चलें जी, आज हम इसको मान लेते हैं, शहबाज को भी, राना सनाउल्लाह को भी। इलेक्शन होंगे, अगर इस फिज़ा में इलेक्शन कराना चाहते हैं, इस वॉलेटाइल फिज़ा में, तो ख़राबी बढ़ेगी। तो बेहतर है कि जो जैसे मेरी बात हुई है, आई एम गिविंग अगेन अहमद चट्टा से, और उसने अपने सर, आपका इलाके के पॉइंट आ गया। कारकुनों को कहा है कि अपना बिल्कुल पुरअमन रहें। ठीक। और आपका मकसद मैं समझ गया जो आप कह रहे हैं, मैं उसको पुट करता हूँ कि सामने देखिएगा। अली नवाज अवान साहब वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट पूरा किया जाए, इससे पहले कि कंक्लूजन ड्रॉ कर ली जाए। सेनेटर एजाज चौधरी को पूछा जाए उनको किस तरह बात चला 2 दिन पहले, मोबाइल टावर्स की कॉल्स रिकॉर्ड मंगवाई जाए, CCTV फुटेज, ये सब करने के बाद फिर किसी नतीजे पहुंचे, और शहबाज शरीफ को हटाने से मसला हल नहीं होना। अच्छा, इफ्तिखार साहब का मैं क्या कह सकता हूँ इस वक्त? उनके आर्गुमेंट का जवाब दें। उनसे मैं कोई बात करूँ कि आर्गुमेंट देखिए सिंपल सा है। मुझे बताएं आजम स्वाति साहब क्या कह रहे हैं? आजम स्वाति के ऊपर तशद्दुद हुआ, उन्होंने नाम नहीं है, हम एक किसने इसकी किया बात उनके कर ऊपर रहे हैं। तशद्दुद? We are talking about नहीं, today's- इफ्तिखार भाई आप प्लीज नहीं, इंसिडेंट की बात करें हम। इंसिडेंट तक रहे ना। मुझे पता है जो पाकिस्तान में हो जाता है उसको दे गिव अ डैम, वी गिव अ डैम बिकॉज और वी नेवर लर्नड, और वी हैव ऑलवेज हैव एक्सक्यूजेस, और हम उसे अंडर द कार्पेट करने की कोशिश करते हैं। हमारा अपना बायस इतना बड़ा है कि हम उस बायस में से निकल नहीं सकते। इस पर थोड़ा अगर बायस से बाहर निकल के बात की जाए तो चीज़ें शायद सही सिमत की तरफ चली जाएंगी। क्या मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर कौन सी इन्वेस्टिगेशन आज तक हुई है जो आप इन्वेस्टिगेशन क्लेम कर रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर कौन से लीडर, लियाकत अली खान को ले लें, बुगटी साहब को ले लें, बीबी को ले लें, पाकिस्तान के अंदर किस तरह लोगों का सरेआम कत्ल होता रहा? कौन सी इन्वेस्टिगेशन, कौन सी कमीशन की रिपोर्ट्स आई हैं? क्या मजाक कर रहे हैं आप? पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को गोलियां कर रहे हैं, आप उसे कंपेयर ना करें, आप ये ना करें। बायस रखें, खुदारा रखें बायस, पर इस टाइम पे ना रखें। निकाल लीजिएगा। एक ब्रेक ले लेते हैं। प्लीज आई एम नॉट बायस। चले सर, सुकून कर ले, इस वक्त हालात जरा बड़े अजीब व गरीब किस्म के हैं। एक ब्रेक लेते हैं, कोशिश करते हैं तारिक फजल साहब भी विजुअल उसके ऊपर आ जाएं। आज का अफसोसनाक वाकया है, इस पे हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। इमरान खान साहब ने कहा है कि जो उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत पहले आ गई थी, बहुत पहले तो नहीं, पहले आ गई थी, और उन्होंने शहबाज शरीफ और राना साहब जो हैं उनका तो ख़ास तौर पे कहा कि इन पे FIR भी होनी चाहिए और करवाने भी जा रहे हैं, और इनको इनके ओहदे से हटाया जाए। तारिक भाई, आप आर्गूमेंट सुन रहे हैं, वो सेंटीमेंट हाई है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑब्वियसली, और उसकी रीज़न भी बनती है क्योंकि एक इतना बड़ा वाक़या हुआ है, ये कातलाना हमला था, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कोई फ्रेंडली फायर नहीं था। तो आपके जो दलाइल आप दे रहे हैं वो कह रहे हैं थोड़ा सतह से उठ के बात करें, थोड़ा दिल बड़ा करके बात करें, और जिस तरह के बयानात आपने दिए हैं राना साहब ने या आपकी लीडरशिप ने, तो शक आप पे जा रहा है कि गवर्नमेंट ये सारा प्लान कर सकती थी। देखिए जी, मेरे भाई अली अवान ने जो बात की है कि जी सतही बातें हो रही हैं। सतही बात ये होती है कि बगैर सबूत के आप इतना बड़ा इल्जाम एक सियासी जमात पे लगाएं और गली मोहल्लों के अंदर नफरत की ऐसी एक बुनियाद आप बना दें कि जिससे जहां भी गली मोहल्लों में दो सियासी जमातों के कारकुन आमने सामने आए, वो या तो एक दूसरे पर फायर करें या एक दूसरे का गिरबान पकड़ें। ये बात होती है, मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदाराना। लेकिन मैं आज उन्हें कन्फ्रंट नहीं करूंगा, मैं उनके जज्बात की कदर करता हूँ, जाहिर है,
ایک واقعہ ہوا ہے جسے ہم سب نے کنڈیم کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے اپنی پوری قیادت کی طرف سے کنڈیم کیا ہے. اس سے آگے چلتے ہوئے میں آپ کو یہ کہوں گا جی کہ دیکھیں واقعہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پنجاب حکومت کی عملداری میں ہوا ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. تمام تر تحقیقات یہ خود کر سکتے ہیں، یہ کریں گے. میں اپنے بھائی کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ٹھوس شواہد لے آئیں، اپنی گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ تحقیقات کرے، صاف شفاف شواہد لے آئیں کہ اس میں شہباز صاحب، رانا ثناء اللہ ملوث ہیں. میں علی امان صاحب کے ساتھ مل کے ان کے استعفے کا مطالبہ کروں گا. یہ آپ نے اچھی بات کہی. اس پہ میں ذرا اس سے بڑی بات تو میں نہیں کر سکتا علی بھائی. لیکن جی لیکن کیا لیکن صرف آپ یہ کہیں کہ سیاسی بنیادوں پہ اگر آپ یہ الزام تراشی کریں گے، ابھی تحقیقات کرنی ہے نا، آپ کریں. میں نے تو کھل کے چلے میں آپ کو پوائنٹ آ گیا. میں ذرا یہ بات پوچھ لوں ان سے. علی بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف بیانات کی بنیاد پہ اگر آپ شہباز شریف صاحب جو ہیں پرائم منسٹر پاکستان کے، ان کے ہٹانے کا مطالبہ کریں تو شاید وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا نون لیگ کے لیے، یا کوئی کانکریٹ بات نہیں ہوگی. تو پنجاب پولیس تو آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے، وہاں پہ بندہ آپ کی زیر حراست ہے، جو بندہ پکڑا گیا، ایک بندہ پکڑا گیا ہے. باقی آپ کی سی آئی ڈی بھی وہاں پہ ہوتی ہے، سول ادارہ آپ کی، وہاں پر جو سول ایجنسیز ہیں وہ بھی آپ کی معاونت کر سکتی ہیں. تو تفتیش تو اس کی پہلے ہونی چاہیے نا، اتنا بڑا مطالبہ کرنے سے پہلے. کیا خیال ہے سر؟ مجھے ایک بات بتائیے گا کامران بھائی. جناب آپ نے سب سے پہلے ڈسکلوجر دیا تھا جی آئی ٹی جو ماڈل ٹاؤن کے اوپر بنی تھی، صحیح، اور ماڈل ٹاؤن کی جی آئی ٹی کے اندر کن کن لوگوں کو نومینیٹ کیا گیا تھا. کیا ہوا ان کا؟ جی آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی تھی نا، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ جی آئی ٹی کو چیلنج کر دیا جسٹس گیا. باقر نشوی کی رپورٹ بریک جی آئی ٹی کے بعد اس کے اوپر سٹے لے لیا گیا. جی بالکل مجھے پتا ہے ماڈل ٹاؤن کے اوپر آپ نے سب سے پہلے اسے بریک کیا تھا. کیا ہو گیا اس کے اوپر؟ ان کے بعد ان کی گورنمنٹ چلی بھی گئی، اس کے بعد کیا ہو گیا؟ پاکستان کے اندر کبھی کچھ ہوا ہے؟ ہم انتظار کر 3 اکتوبر کو جو بی بی کے قافلے کے اوپر بم دھماکہ ہوا تھا، اگر اس کی انویسٹیگیشن ٹھیک ہو جاتی، اس کی رپورٹ آ جاتی، اس کے پیچھے جو لوگ تھے اگر اس کی رپورٹ آ جاتی، تو دسمبر میں شاید بی بی کے ساتھ وہ نہ ہوتا. کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم؟ مطلب وہی نارمل روٹین کی، دیکھیں جی انویسٹیگیشن کریں، شواہد لے کے آئیں. او بھائی آپ کا پالا عام لوگوں سے ہے. کوئی گلی کے اندر کسی کو فائر مار گیا ہے، کسی نے گلی کی نوک کر کے کسی کو فائر مار دیا ہے، کوئی اندھی گولی لگنے سے کسی کی اس طرح کا واقعہ ہو گیا ہے. کون سی ایک چیز لیں پاکستان کے اندر؟ کیا مطلب؟ اور عمران خان، اور لیٹ سپوز میرے گولی لگی ہے، میرا ایک بندہ شہید ہوا ہے، میرے ساتھ جو بندے تھے ان کو گولیاں لگی ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کو کہیں شواہد لے کے آئیں، ان کو کہیں کہ ہاں ہم جس جگہ سے گزر رہے ہیں، جس ماحول کے اندر سے گزر رہے ہیں، جس لوگوں کا ہمارے سامنے ہمارا سے ٹاکرا ہے، کبھی کچھ ہوا ہے؟ بگٹی صاحب کے ساتھ کہا گیا تمہیں وہاں سے ماریں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. کون تھا بگٹی؟ بگٹی وہ تھا جو علاقے پاکستان پہ جس نے سائن کیا تھا، وادی کلات کا جو ہیڈ تھے. علی بھائی مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو آپ تاریخ بتا رہے ہیں بالکل صحیح ہے. کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ ایک بڑا امپورٹنٹ کیا ہوا سوال تھا ہے فاطمہ جناح کے ساتھ؟ ہم نے تو قائد اعظم کو نہیں چھوڑا. ٹھیک سر، پوائنٹ آ گیا. سوال یہ ہے کہ یہ جو آواز ٹھیک کریں ان کی، یہ میں سوال تو پوچھا علی نواز امان صاحب سے کہ آواز ٹھیک ہو جائے، تو ان کی آ رہی تھی، مجھے نہیں جا رہی. یہ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف؟ پرائم منسٹر شہباز شریف خود ہے. شہباز شریف خود تو نہیں ریزائن کرے گا نیم رضامندی یا رضامندی سے. رانا ثناء اللہ ان کا وزیر داخلہ ہے. ایک اور بھی نام لیا رہے وہ اس کو چھوڑ دینا. پہلے تو پرائم منسٹر سٹارٹ کرے نا آپ. اچھا پہلی بڑے عہدے کی بات کرے گا، آپ نے نیچے میں نے میں کہہ جانا دیا نہیں دے گا وہ. نہیں، لیکن مطالبہ کس سے کر رہی ہے تحریک انصاف؟ یہ کس سے مطالبہ کر رہی ہے؟ انہی سے کر رہی ہے. سر علی بھائی آپ کی پوری بات آ گئی تھی، میرا سوال آپ تک نہیں پہنچ پا رہا تھا، آپ کی آواز ٹھیک کی ہے. مجھے ایک سوال کا جواب دیں جو عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے. شہباز شریف از دا چیف ایگزیکٹو آف دا گورنمنٹ رائٹ ناؤ، ہی از دا پرائم منسٹر. تو یہ آپ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کو ہٹایا جائے؟ سر یہی تو بات ہے. یہ کس کو ڈونلڈ لوک کس کو کہہ رہا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر پاس ہو گیا تو ہم پاکستان کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، اور اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا تو ہم اس کے اوپر تادیبی کارروائی کریں گے. وہ ڈونلڈ لوک کس کو کہہ رہا تھا؟ پاکستان میں کس کو کہہ رہا تھا؟ عجیب. کامران بھائی آپ تو میں تو پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ مطالبہ آپ کے سامنے یہ وہ ساری پرائم چیزیں منسٹر ہے ہوئی شہباز شریف، تو آپ ان کا ہٹانے کا مطالبہ کس سے کر رہے ہیں افتخار صاحب؟ تو اس وقت پرائم منسٹر عمران خان تھے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. عمران خان تھے تو وہ ڈونلڈ لوک کس میں کو کہہ علی رہا تھا؟ بھائی آج آپ کے سینٹیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں، کوئی آپ سے بحث نہیں کر رہا، آپ کے ساتھ بھرپور طور پہ کھڑا ہوں. میں
I know. افتخار صاحب کے طرف جا رہا ہوں. افتخار صاحب بات آپ یہ کو ہے اتنا ہی افسوس ہے جتنا مجھے ہے. I know. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. کامران پہلے بات اور اس تشکر بھی اس چیز کا کہ ایک اور دیکھیں اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں, لیاقت علی خان صاحب کی شہادت ہوئی, بے نظیر بھٹو صاحبہ, جنرل ضیاء الحق صاحب, مطلب جو اہم ترین لیڈر تھے اس ملک میں. ایون بھٹو صاحب کو بھی آپ ایڈ کر لیں. چلے بھٹو صاحب کو چل گیا پتہ کیسے, ان کا تو پتہ ہی نہیں چل سکا نا آج تک. جنرل ضیاء الحق کا پتہ نہیں چل سکا. کامران آخری بات, کامران آخری بات, فاطمہ جناح جب فوت ہوئی ہیں ان کو قائد اعظم کے پہلو کے ساتھ دفن نہیں کیا جا رہا تھا. ٹھیک, کیسی باتیں کر رہے ہیں یار آپ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تشکر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ خدا کا فضل ایسا نہیں ہوا, ان کے ساتھ دعائیں, قوم کی دعائیں, ان کے لوگوں کی دعائیں, اللہ تعالیٰ ان پہ مہربان. تو یہ تشکر کی بات بھی آج افتخار صاحب وہ کہہ رہے ہیں, آپ سمجھ تو گئے کہ انہوں نے بات کہی ہے. میں نے سوال پوچھا کہ شہباز شریف تو خود پرائم منسٹر ہے, تو عمران خان صاحب مطالبہ کس سے کر رہے ہوں کہ ہٹائے جانے کا. وہ کہہ رہے ہیں جی ڈونلڈ لو نے کس کو پیغام دیا تھا. تو اس کے اوپر اور بڑی باتیں ہو سکتی ہیں کہ میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں اس ڈیبیٹ میں, لیکن آپ کے نزدیک شہباز شریف کو کیوں کہا جا رہا ہے پہلے تو ہے یہ مطالبہ کس سے کیا جا رہا ہے. پہلے تو بات یہ ہے کہ کسی کے بارے میں کہنا ہے وہ باعث ہے, یہ مناسب نہیں ہوتا. چلیں آج چھوڑ دیں. نہیں میں نے آج لڑائی نہ لڑیں. دیکھیں ہم نے ٹویٹ یہ نہیں کہ علی نواز عمران خان سب کی قومی لیڈر ہے. نہیں, دس از مائی کنٹری, دس از یور کنٹری. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. یہ ہم سب کا ملک ہے, کسی ایک پارٹی یا بی پارٹی کا ملک نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. خدا نہ خواستہ یہاں پہ حالات بگڑے تو پھر جب حالات بگڑتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اے پارٹی کا کون ہے بی پارٹی کا کون ہے. ہم نے پی این اے کی تحریک کو دیکھا ہے. نمبر 1 تو 22 نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات ہے کہ یہ ان کی بات درست مان لی جاتی ہے فار اے سیک آف ڈسکشن. تو پھر اس واقعے کی تحقیقات کس سے کروانا چاہتے ہیں, یہ اتنی تو ہماری گائیڈنس کر دینا. علی بھائی اس واقعے کی تحقیقات کس سے ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تحقیقات, پھر میں افتخار بھائی اگر I was rude, I'm really sorry about it, بٹ چیز یہ ہوتی ہے افتخار بھائی کہ ہم اس وقت ہماری بحث ہونی کیا چاہیے کہ میں اور آپ تو کلیم تو کرتے ہیں ہمارا پاکستان. آپ کا سوال بڑا جنرل ہے. ایک منٹ, آپ کا سوال بڑا جنرل ہے. اپنے آخری بات کرو, آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کیا یہ ہمارا پاکستان ہے؟ یس, میرا پاکستان تو ہے. جن کا یہ پاکستان ہے انہی کا پاکستان ہے. تو پھر آپ انہی کے ساتھ رہے ہیں تو جن کا یہ پاکستان ہے انہی کا پاکستان. میرا قصور کیا ہے میرے بھائی؟ اتنے سال ان کے ساتھ رہنے کے بعد اب آپ کو پتہ لگ گیا کس کا پاکستان ہے. دیکھیں میں پتہ ہے کیوں چاہتا ہوں, دیکھیں خدا رسول کا واسطہ ہے, اس ملک کو اور تقسیم ہونے سے بچانا آپ کا بھی فرض ہے, عمران کا بھی فرض ہے, شہباز کا بھی فرض ہے, آصف کا بھی فرض ہے. جب بے نظیر کا واقعہ ہوا, تقسیم کس سے افتخار بھائی, تقسیم کس سے؟ ایک بندہ خیبر سے لے کے فاٹا تک جیت رہا ہے, سندھ جیت رہا ہے, پنجاب جیت رہا ہے, ہر جگہ جیت رہا ہے, کوئی تقسیم نہیں ہے. سنی بھی اسے ووٹ ڈال رہا ہے, بریلوی بھی اسے ڈال رہا ہے, مہاجر بھی ڈال رہا ہے, سندھی بھی ڈال رہا ہے. آپ آج بھی سکورنگ, کون سی تقسیم, وہ تو تقسیم کی بات ہی نہیں کرتا. آج بھی آپ سیاسی سکورنگ کرنا چاہتے ہیں, آپ کی مرضی. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. جب یہ واقعہ بے نظیر کا ہوا اور جو سندھ میں واقعات خوفناک ہوئے, ٹرینیں جل گئیں, تباہیاں پھیل گئیں, تو ایک نعرہ اٹھا, پاکستان کھپے. پاکستان کو ہر قیمت پہ کھپنا ہے. دی پاکستان از دی سپریم. دا پیپل آف دا پاکستان آر سپریم. وی مسٹ پروٹیکٹ دیم. اور اس قسم کے لوگ جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے, میں مطالبہ کرتا ہوں آپ کے ذریعے کہ جس آدمی کو لایا گیا ہے اس کو پولیس مقابلے میں مارا نہیں جائے گا. اور پاکستان کی تمام ایجنسیاں, اور آپ کو بھی جس ایجنسی پر بھروسہ ہے پاکستان سے باہر, اس ایجنسی کو بھی بلائیں اور اس آدمی کی تحقیقات. طارق بھائی انویسٹیگیشن کیسے فری اینڈ فیئر ہونی چاہیے کہ سب کو ٹرسٹ ہو اس سارے معاملے پہ؟ طارق بھائی دیکھیں جی, یہ بالکل صحیح بات میرا خیال ہے افتخار بھائی نے بہت زبردست. پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر, پاکستان تحریک انصاف کو اعتماد سے اس پہ بالکل انویسٹیگیٹ کروائیں, اپنی مرضی سے کروائیں. آپ کی آواز کٹ رہی ہے, میں دوبارہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک بریک کے بعد جی اس پہ دوبارہ بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ بڑا کنڈیمیبل, خوش ہو کر کی بات ہے, ان کی جان بچ گئی, لیکن بہت سے سوالات اب اٹھ گئے ہیں کہ کس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کے ہٹائے جانے کا. تحقیقات جو ہے جو عمران خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں, اس تحقیقات میں کس کس کو شامل ہونا چاہیے اور تحریک انصاف کے نزدیک کون اس کی تحقیقات کرے تاکہ مکمل سچ سامنے آئے, اور کیا سچ سامنے آ بھی سکے گا یا نہیں. مجھے دیجیے نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اجازت.